الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی کر دیں توہین جیڑا احمد پیارے دی صلی اللہ علیہ وسلم سڑ جائے زبان اس ظالم نکارے دی کر دے توہین جیڑا احمد پیارے دی لکھ لعنت اوندے تے رب جبارے دی توئی نہ ملسی جگوں اوترائی جاؤنا پیر حقانی دسے خواب سہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدان ثناوا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس حضرات آج عظیم و شان بے مثال سالانہ پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کی تھی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے خطیب اسلام فاضل و جوان حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالی
خطیب مرکز حاضر اور انتہائی قابل احترام مسجد صدر حاجی محمد بشیر صاحب حافظ اللہ تعالی، نوجوان دیگر دوست احباب جن بھائیاں جو محنت محبت کیتی ہے، اور خطیب پاکستان بلبل قرآن شہزادہ خطابت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظ اللہ تعالی، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، اللہ پاک حضرت قاری صاحب دیاں محنتاں محبتاں بھی قبول فرمائے۔ انشاءاللہ رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ ملک دے نامور علماء میرے بعد انشاءاللہ خطاب فرمان گے۔ میرے تو قبل فاضل نوجوان نائب ناظم تبلیغ AYF پاکستان فضیلت الشیخ حافظ شیخین توحیدی صاحب خطیب اعظم کمالیہ حافظ اللہ تعالی بڑا شاندار بڑا جاندار خطاب فرما چکے ہیں۔ ایکو جری بات چوازے کاٹے جتھے پہلے چل رہے سی اتھی رہنے دے۔ کیمرہ مین ماشاءاللہ 5 کیمرے میں نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ان تمام بھائیاں دا آنا قبول فرمائے، انہاں دی دینی خدمات بھی اللہ پاک قبول فرمائے، آمین کہہ دے۔ سون والے بھائی، ویڈیو والے بھائی، جلسہ کران والے، سنن والے، سنان والے، اللہ پاک سارے تے راضی ہو جائے، آمین کو۔ محترم جناب حافظ ابو سفیان حمزہ جٹ صاحب رنگ شاہ اڈا پاک پتن تو تشریف لے آئے نے، مولانا محمد شکیل سلفی صاحب، قاری محمد امجد جاوید صدیقی صاحب، اور ساڑھے بابا جی محمد یاسین صاحب بھی تشریف فرمان۔ اللہ پاک بابا جی تندرستی والی لمبی زندگی دے۔ محترم الحاج حاجی خالد محمود انصاری صاحب آپ سمندری، دعا کرو حاجی خالد صاحب نو اللہ پاک نیک سہلے بیٹا عطا فرمائے، اچھی آمین کو۔ جتنے بے اولاد آئے نے اللہ پاک نرینہ اولاد عطا فرمائے، آمین کو۔ حضرات میں ذرا منٹاں والی گفتگو انشاءاللہ تھوڑے سامنے چند منٹ چند گزارشات پیش کر کے پھر اجازت چاہواں گا۔ تے اپنے گفتگو شروع کرن تو پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہنا، مقامی علماء مہمان وہ ذرا سٹیج تے آکے بہ جان، اللہ پاک آنا قبول فرمائے۔ تے جتنے میرے دیگر مہمان نے ذرا سارے تھوڑا تھوڑا قریب آؤ، اے سٹیج دے جگہ، سٹیج دے دائیں بائیں جگہ کافی خالی ہے، تشریف لے آؤ، ذرا قریب آؤ، انشاءاللہ بڑا زیادہ فائدہ ہوئے گا، اور ایک ایک منٹ تو ہٹا انشاءاللہ ایک قیمتی بن جائے گا، ضائع بیکار نہیں جائے گا، انشاءاللہ یہ عبادت بن جائے گا۔ آجو آجو قریب آجو، شاباش شاباش شاباش۔ مہمان اور علماء وہ ذرا سٹیج تے میرے قریب تشریف لے آن، شاباش شاباش، آجو آجو۔ اللہ پاک علماء دا آنا قبول فرمائے۔ خطیب پاکستان مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب حافظ اللہ تعالی گجرہ والے تو ماشاءاللہ ساڑھے بزرگ کافی دیر تو تشریف لے آ چکے ہیں، دیگر مہمان بھی آن والے۔ میں قرآن پاک دا جڑا مقام پڑھے ہیں اور توجہ ہے بھی گل شروع کری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اے قرآن پاک دا مقام پتہ کدوں نازل ہوئے؟ مکہ شہر اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک ایک کر کے بیٹے دو جدو فوت ہوئے، گوڑے چھڑ دے کتے نہیں چلے انشاءاللہ۔ آپ دیاں کل 4 بیٹیاں نے، 3 بیٹے نے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن چوں، ایک بیٹا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بطن چوں، او مدینے اندر فوت ہوئے ہے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اس بیٹے دا نام ابراہیم، 16 یا 17 ماہ دی عمر اندر مدینے فوت ہویا۔ میں نبی پاک دے 2 بیٹے جو سیدہ خدیجہ دے بطن جو اللہ پاک نے عطا فرمائے دے رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ایک کر کے دونوں بیٹے مکے اندر فوت ہو گئے۔ زندگی اور موت دا مالک کون ہے بولو؟
پھر بولو اور میرا پرا رانا صاحب چودھری صاحب دا نام میں بھول گیا ہونے کٹھے ہاں رانا عبدالمنان صاحب حافظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ انتظامیہ اندر بھی نے یہ ذرا چیک کر رہے ہیں سپورٹی سارے مہمانوں ہوئی تھے میرے کول بھیج دو تے تھوڑی دیر بعد آپ بھی تشریف لے آئے جے اللہ پاک حضرت رانا صاحب دا آنا بھی قبول فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں جوان بھی ہوئیاں پھر اگے شادی بھی ہوئی بیٹے جدو بچپن اندر فوت ہوئے مکے دے دشمن بڑے کمینے دشمن نے حضرات دشمن بھی راہ دے ہوندے نے چلو بعض دشمن انجدے ہوندے نے اتوں صحیح جدو غمی آئے تو غمی دا دکھ دا اظہار کر دے نے مکے دے دشمن اتنے کمینے دشمن نے خدا دی قسم نبی پاک دے بیٹے فوت ہوئے انہاں گلاں کرنیاں شروع کر دیتیاں تانے تے مینے دیندے نے لو جی بس ان نا ختم ہو جانا ہے پتر فوت ہو گئے کسے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نا ہی نہیں لینا پترانا نسلان چل دیاں نے پترانا رونکاں لگ دیاں پترانا بہاراں ہوں دیاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہو گئے نے بس آن قریب نام مٹ جانا مک جانا کسے نام نہیں لینا نبی پاک پریشان ہو گئے اس موقع تے اللہ پاک نے تسلیاں دیتیاں نے سونے ہو کیوں پریشان ہو گئے ہو کی ہوئے جے توڑے سکے بیٹے فوت ہو گئے نے میں توڑی امت روحانی بیٹے اتنے کثیر تعداد اندر عطا کر دیاں گا جندہ حساب ہی نہیں محبوبہ اے جو مرضی گلاں کری جان تساں دھیان نہ کرو انہاں دیاں گلاں تے انہاں دیاں گلاں دا جواب دیر واسطے میں رب جو ہے وہاں اللہ پاک انہاں دیاں گلاں دا جواب بھی دے رہے نے تے رب العالمین فرما رہے نے سونے ہو تو اڈا نام تو اڈی امت دے ذریعے قیامت تک چمکتا رہے گا انشاءاللہ دمکتا رہے گا ذرا بان چکے کہو انشاءاللہ ذرا چکو بان کہہ دیو انشاءاللہ اچھا میں نو ایمانداری نہ دسیا جے مسجد اندر بیٹھے ہو رات نو چند چڑھیا ہوئے چند روشنی 14ویں رات دا چند تے کتا پونکنا شروع کر دے وے کتے دے پونکن دی وجہ نال چند دی روشنی کم ہو جائے گی بولو ذرا پانچ چوک کے بولو یا زبان ہلا کے بولو میں نو اچھی سندا ہے ہاں ذرا میں نو دسو سورج نکلیا ہوئے دن چڑھیا ہوئے کتا پونکنا شروع کرے تے سورج غروب ہو جائے گا بولو اور میاں کوئی بندہ آسمان دی طرح منہ کر کے تھوک سٹے تے تھوک چاند سورج تے پہنچ جائے گی خدا دی قسموں دے چہرے تے لوٹ آئے گی اور جنہاں نو رب نے اچیاں کر دیتا ہے انہاں نو کوئی نیچا دکھا سکتا بولو انہاں نو کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا آمینہ دے لال نو رب نے اچیاں کیتا ہے آپ دے خاکے بنانے والے آپ دے کارٹون بنانے والے نبی پاک دی شان اندر بے ادبی اور غستاخی دی ناپاک جرت کرنے والے انشاءاللہ ذلیل ہونگے بان چکے کو انشاءاللہ اے بھی ذلیل ہونگے انہاں دے بڑیرے بھی ذلیل ہوئے نے اے میرے آقا علیہ السلام نو اے تانے تے مینے تیرے حضرات زخمت نمک پاشیاں نمک چھٹن والیاں حضرات گلاں کر رہے ہیں اندھا تیرے بیٹے بہت ہو گئے تیرا نام کسے نہیں لینا اللہ پاک جواب دے رہے ہیں سونیوں تیری بیٹی دے ذریعے میں تیری نسل نو اگے بتا داں گا محبوبہ کبرانا نہیں بے شمار امت عطا کرانگا اور حوض کوثر دا مالک بنایا قرآن پتہ کی حمد ہے فرمایا اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَوَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ادھر میری سپیکر اتنے ٹھیک ہے انہوں کچھ نہ کہا جے اللہ پاک تو انہوں جزائے خیر دے انہوں تسی کچھ نہ کہو میں تو انہوں کچھ نہیں کہاں گا میں عرض کر رہے ہوں قرآن اندہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اللہ ذوالجلال دے نبی دے
سینے تے اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا ہے ادھر میری طرف اور کئی مقام اندر نبی پاک نو تسلی دیتی جدو بھی کسے کوئی گل کیتی اللہ پاک نے تسلی دیتی ہے انہاں دیاں گلاں دا جواب دیتا اس موقع تے انا اعطیناک الکوثر اللہ پاک فرماندے ہیں محبوب جی میں تینوں کثیر امت دا مالک بنا دیتا ہے حوض کوثر دا مالک بنا دیتا خیر و بھلائی کثیر تعداد اندر عطا کر دیتی ہے فصلی لربک ونحر نماز پڑھتا رہو قربانی کرتا رہو انا شأنیک هو الابتر اللہ پاک فرماندے نے تیرے دشمن ہی بے نام و نشان تیرے دشمن دم کٹے اے محبوبہ تیرے دشمن ابتر نے تیرا نا تیری امت دے ذریعے قیامت تک گونجدا رہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے والے نے نبی پاک دے بیٹے فوت ہوئے انہاں گلاں باتاں شروع کی دیاں تانے مینے دیتے اللہ پاک نے انہاں دیاں گلاں دا جواب دیتا انا اعطیناک الکوثر ایک قرآن پاک دا اور مقام سنو اتھے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چچا ابو لہب نے حضور دے خلاف گلاں کی دیاں آندہ پتیجیا تو اس واسطے سانو بلایا ہے توحید سنا رہے وحدانیت تیرے ہاتھ ٹوٹ جان تو ہلاک توبہ اللہ میری توبہ اور سکا چاچا نبی پاک دے خلاف جدو باتاں کسنیاں شروع کی دیاں حضور پریشان ہو گئے سکی چچی گلاں کر رہی ہے اللہ پاک نے اس موقع تے پھر فرمایا سوڑیوں پریشان نہ ہو میں تو اڈا رب انہ دیاں گلاں دا جواب دین والا ہوا اور تساں انہ دیاں باتاں تے تیان نہ دیو ایتھے بھی اللہ پاک نے پھر جواب دیتا قرآن پتہ کی آمد ہے فرمایا تبتی یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارن ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب اے دڑب دڑب ہو رہی ہے ابو لہب نے میرے پاک پیغمبر دے خلاف باتاں کی دیاں اور رب العالمین اپنے محبوب نو تسلی بھی دے رہے اور ابو لہب دنیا آخرت اندر برباد ہو گیا ان دی ہلاکت دا تذکرہ بھی اللہ پاک کر رہے نے اللہ فرمان دے نے تبتی یدا ابی لہب و تب ابو لہب تباہ و برباد ہو گیا ہلاک ہو گیا ابو لہب دے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اے سنو میری طرف ایک آجے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب یہ دیکھل مال دولت بہت زیادہ اللہ فرمان دینے اللہ پاک فرمان دینے اندہ مال اندے کم نہیں آیا اور اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے جہنم دا بل ہلاک ہو کے برباد ہو کے ذلیل و رسوا ہو کے جہنم دا پالن وامرأتہ حمالۃ الحطب اس ابو لہب دی بیوی نبی پاک دی سکی چچی جو آپ دے نال بدتمیزیاں اور گستاخیاں کریا کر دی ان دے گلے اندر مونج دی رسی اے بھی جہنم دا پالن بن گئی ابو لہب بھی تباہ و برباد لوگ قیامت تک قرآن پڑھتے رہن گے حضرات اس بات بھی وضاحت دی رہے گی کہ جنہ نبی پاک نو ستایا جنہ حضور نو دکھ دیتے اللہ پاک نے دنیا اندر نشان عبرت بنا دیتا ہے ابو لہب جدو فوت ہویا جسم اندر کیڑے پہ گئے بدبو بیماری حضرات دور دور تک بیماری پھیل رہی 3 دن بے گورو کفن لاش پئی رہی اور سکے پتر تے بیٹے اپنے باپ دے قریب نہیں آ رہے لاش نو نہیں چک رہے حبشی غلامہ نو پیسے دے کے بلایا گیا ان غلامہ نے لکڑیاں دے ذریعے لاش نو ترہو کے ایک گڑے اندر سٹ کے تو پتھر پا دیتے میں عرض کر رہے ہیں اے او بد نصیب
ہے جن نے میرے مصطفیٰ نو ستایا، جن نے حضور نو روایا، جن نے جگاں دے پیر نو تکلیف دیتی، اللہ پاک نے دنیا اندر نشان عبرت بنایا ہے۔ میں قرآن پاک دا تیسرا مقام پڑھنا چاہنا۔ حضرات لوگ کہن لگ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنو ہے، دیوانہ ہے، توبہ اللہ میری توبہ، اینا باتاں کسیاں تے اللہ پاک قسمہ چک چک کے فرما رہے ہیں۔ تیسرا قرآن پاک دا مقام پڑھن لگا، فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ ذوالجلال انہاں مکے والے اندیاں گلاں دا جواب دے رہے کہ میرے تیرے مرشد پاک نو تسلی دے رہے۔ اللہ فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّكَ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے محبوب جی میں تیرا رب قلم دی قسم چوکے، حضرات گل سنیا دے، اللہ فرماندے نے قسم چوکے میں رب کہہ رہا تو اپنے اللہ پاک دے فضل و کرم دے نال مجنو تے دیوانہ نہیں، ما انتا بنعمت ربک بمجنون۔ لوکا نبی پاک نو دیوانہ تے مجنو کیا، اللہ فرماندے نے سونیو میں رب قسمہ چوکے کہہ رہا تو مجنو تے دیوانہ نہیں۔ اے سنو تیان نال اگے اللہ فرماندے نے وَإِنَّا لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، نہ ختم ہونے والا تیرے واسطے محبوبہ اجر تیار کر دیتا ہے۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے محبوبہ مجنو بھی نہیں تو دیوانہ بھی نہیں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے محبوب جی تینوں تے خلق عظیم دا مالک بنا دیتا۔ ایتھے بھی رب نے حضور نو عظمتاں تے شانہ نہ ہم کنار فرمایا، تسلیاں بھی دتیاں، انہاں مشرکاں دیاں گلاں دا جواب بھی دیتا۔ ایک اور مشرک انہیں میرے پاک پیغمبر دے خلاف گلاں کی دیاں نے، انہیں کوئی بدتمیزی تے بے ادبی کی تھی، اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیتا، ان دا نام ولید ہے۔ میرے آقا فرمان دے میرے محبوب پیغمبر اپنی زبان چو قرآن پڑھ پڑھ سنائی جاندے، اے سنیا جذرا تیان نال نبی پاک دے سینے تے قرآن آیا ہے۔ اللہ فرمان دے نے، اللہ پاک فرمان دے نے فلا توتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو پریشان ہوئے نہیں ندیاں گلہ سن کے اللہ پاک تسلی بار بار تسلی حوصلہ دے کے نالے ندیاں گلہ دا جواب نبی پاک نو حوصلہ بھی دیتا اینا دیاں گلہ دا جواب بھی دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا تو تے کلا اللہ فمہین ہما زمہ شائم بنمیم مناع للخیر معتد عظیم اتل بعد ذالک زنیم۔ اللہ پاک فرمان دینے محبوبہ اندیاں گلاں تے تیان نہ دیو، اے تے جھوٹیاں قسمہ چک چک لوکانو ایویں گلاں کرنے والا اے جھوٹا اے قذاب اے، اندیاں گلاں تے تیان نہ دیو۔ اللہ پاک فرمان دینے محبوب جی جیڑا بندہ تواڈے خلاف گلاں کر رہے ہیں اے چغل خور ہے، اے بے وقار تے کمینہ بندہ ہے، اے
بندہ گناہگار اے لوکانو پلائی تو روکنے والا خود بہت بڑا گناہگار بندہ ہے اے محبوبہ اندیاں گلاں تے تیان نہ دیو اگے اللہ پاک فرماندے نے اپنے محبوب نو تسلی دیندیاں اے بندہ جڑا تواڈے خلاف گلاں کر رہا ہے اتلم بعد ذالک زنین اے محبوب جی میں تیرا رب کہہ رہا اے اپنے باپ دا ہے ہی نہیں اتلم بعد ذالک زنین اے ولد حرام ہے اللہ پاک فرما رہے نے اے اپنے باپ دا نہیں سونےو جڑا تواڈے نال بدتمیزی کر رہا جڑا جگہ جگہ تواڈے خلاف بے ادبی اور گستاخی پھیلا رہا ہے اے اپنے باپ دا ہی نہیں اتلم بعد ذالک زنین پنجابی جیندہ ترجمہ انج ہوئے گا یعنی اے حرامی ہے حلال دا نطفہ نہیں اے اللہ پاک نے گل قرآن اندر کیتی ہے جدو اس ولید نو پتہ لگا کہ نبی پاک دے سینے تے قرآن نازل ہویا ہے تے میرے متعلق دسیا گیا میں پیو دا ہی نہیں انہیں تلوار پھڑی تے اپنی ماں دے ادالے ہو گیا اندھے نبی پاک نے گل گئی اس مرشد نے نبی پاک نے مسلمانہ دے پیغمبر نے جڑا کدی جھوٹ نہیں بول دا بلکہ ان دے رب نے گل کہی ہے کہ میرا باپ ہی نہیں میں تے حلال دا ہی نہیں ایک ہی ماجرہ ہے پہلے تے ماں نے کوئی ادھر ادھر چار گلہ انہیں تلوار کٹی آندہ گل صحیح دس دے ماں دی پترہ پھر گل سچی ہے تو واقعی پیور حرام دا ہے تو حلال دا ہے ہی نہیں اگر تو نبی پاک دے نال بے ادبی تے خستاخی نہ کرتا اے تیرا راز قیامت تک راز ہی رہنا سی چونکہ تو نبی پاک دی بے ادبی کی تھی اللہ پاک نے راز ظاہر کر دیتا ہاں 18-20 سال تیرے باپ نال شادی نو گزر گئے اولاد پیدا نہیں ہو رہی ایندی مان دیئے پھر میں منہ کالا کیتا بدکاری کیتی پھر جا کے تم پیدا ہویا جو قرآن کہہ رہے ہیں اتلم بعد ذالک زنیم کہ نبی پاک دی بے ادبی کرنے والا اے حلال دا نہیں اپنے باپ دا نہیں گل سچی ہے تو اپنے باپ دا ہے ہی نہیں میں عرض کرنا چاہنا امیپر بنگلے دیو باسیو فیصلہ آباد نہ تعلق رکھنے والو کتے ڈنمارک دے اندر نبی پاک دی توہین ہو رہی کتے جناب ناروے دے اندر اے پچھلے دنوں فرانس اندر نبی پاک دے خاکے تے کارٹون بنا کے آپ کی شان اندر ناپاک بے ادبی دی جرت اور جسارت کی دی گئی ہے جڑے بے ادبی کر رہے نے ذرا ماڑی جی تحقیق تے کرو ہے کون نے انہاں دا ایک باپ ہے ہی نہیں خدا دی قسم انہاں دی ماواں راتاں کلباں دے اندر سینمے تے تھیٹراں دے اندر اے وقت گزارنے والیاں لو جی شیر اسلام حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آگے نے حافظ تعالیٰ شار اسلام عبدالوہاب صدیقی صاحب چودھری غلام مرتضیٰ بڑھائے صاحب حافظ اللہ تعالیٰ تے ساڑھی جند جان حضرت حافظ محمد یوسف پسروری صاحب آگے نے تے میں گل مکان والا ہوں میں دس رہے ہیں اتلم بعد ذالک زنیم اے رب دا فیصلہ ہے حلالی بندہ نبی پاک دی بے ادبی کر سکتا بولو حلالی بندہ نبی پاک دی بے ادبی اور گستاخی نہیں کر سکتا تے میں دس رہے ہیں ذرا اے آج کل جڑے بے ادبی دی جرت کر رہے نے خدا دی قسم ذرا تحقیق کرو جڑے بندے سیانے پڑھے لکھے وہ کئی جاندے نے کہ انہاں دیاں ماواں شراب خانیاں دے اندر جوا خانیاں دے اندر بدکاریاں دے اڈیاں تے راتاں گزارن والیاں اور پھر جدو انج دی اولاد پیدا ہو جاندی ہے وہ پھر بڑے ہو کے حضور دی شان اندر بے ادبی دی ناپاک جرت اور جسارت کر دے اتلم بعد ذالک زنیم لوگ قرآن پڑھتے رہن گے اے قیامت تک رب دا فیصلہ ہے حلالی بندہ نبی پاک دی بے ادبی کر سکتا بولو ایتھے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب نو تسلیاں دیتیاں تشفیاں دیتیاں حوصلے دیتے محبوبہ پریشان نہ ہو میں رب انہاں دیاں گلان دا جواب دین والا ہوا اے قرآن پاک دا چوتھا مقام سنو آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے چند دن آپ تے وہی بند ہو
ہوئی. اے اللہ پاک دی حکمت ہے. جبرائیل نہیں آئے تے مکے والے آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے. ایندا جڑا ساتھی سی نا جبرائیل او چھڈ گیا ہن نہیں آنا کسے. اے گلاں باتاں کرنیاں شروع کر دتیاں. آمینہ دے لال پریشان ہو گئے. اللہ پاک نے سنو لوگوں میں چوتھی گل سمجھان لگا. اللہ پاک نے اس مقام تے بھی اپنے محبوب نو تسلیاں دتیاں تشفیاں دتیاں. انہاں مکے والیاں دیاں گلاں دا جواب دیتا. اللہ فرماندے نے بزوہا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. اللہ پاک اپنے محبوب نو قسمہ چک چک تسلیاں دے رہے. بزوہا اے سونیا چاشت دے ٹیم دی قسم ہے. واللیل اذا سجا رات دی سیاہیاں دی قسم ہے جدو اندھیرا چھا جاندہ ہے. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب جی میں رب نے تینوں چھڑیا بھی نہیں, میں رب تیرے تے ناراض بھی نہیں ہویا. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب جی میں رب نے تینوں چھوڑیا بھی نہیں, میں رب تیرے تو بیزار بھی نہیں ہویا. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوبہ اجے تو دنیا تے آیا نہیں, تیرا باپ تینوں چھوڑ کے چلا گیا, میں تینوں ادو بھی نہیں چھڑیا. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب جی تیری امی دیسوں پردیس تینوں چھوڑ کے چلی گئی, میں رب نے ادو بھی تینوں نہیں چھوڑیا. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے محبوبہ میں رب نے نہ تینوں چھوڑیا نہ تیرے تو بیزار ہویا, تیرا اپنا دادا تینوں چھوڑ کے چلا گیا. ما ودعک ربک وما قلی. اے میرے محبوبہ جے میں تیرا رب تینوں چھوڑ دیندہ کلاہ نبوت دے تاج تینوں کون پہناندہ. ایک نبوت دا تاج دوجا ختم نبوت دا تاج کون پہناندہ. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوبہ مکے والے اپنے تینوں چھوڑ گئے, سارے دشمن بن گئے, میں رب نے ادو بھی تینوں نہیں چھوڑیا. ما ودعک ربک وما قلی. سونے ہو جے میں رب چھوڑ دیندہ اے محبوب جی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہو اگر میں رب تو انو چھوڑ دیندہ تے بدر اندر تو اڈی مدد کون کرتا. ما ودعک ربک وما قلی. رب تسلیاں دے رہے نے محبوبہ میں رب ناراض بھی نہیں ہویا, میں رب نے تینوں چھوڑیا بھی نہیں. اگر میں رب تینوں چھوڑ دیندہ خندق اندر مدد کون کرتا, احد اندر مدد کون کرتا. اے محبوبہ ما ودعک ربک وما قلی. بیت اللہ تو بیت المقدس پھر ستہ آسمانہ دی سیر کون کرواندہ. ما ودعک ربک وما قلی. اے محبوب جی اگر میں رب چھوڑ دیندہ تینوں یتیم پیدا کر کے پوری کائنات دا سردار تے امام کون بڑھاندہ. ما ودعک ربک وما قلی. محبوبہ میں رب نے چھوڑیا بھی نہیں, میں ناراض بھی نہیں ہویا. انہاں دیاں باتاں تے دھیان نہ دیا کر. اے محبوبہ تیرا نام قیامت تک تیری امت کے ذریعے چمکتا رہے گا, تمکتا رہے گا. انشاءاللہ مٹان والے مٹ گئے, پیغمبر دی عظمت اور شان قیامت تک چمکتی رہے گی, انشاءاللہ تمکتی رہے گی. میں قرآن پاک دا ایک اور مقام پانچواں مقام پڑھن لگا ہے. امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مقام تے پریشان ہوئے. نبی پاک دا سکا چاچا دنیا تو تر گیا ہے تے آپ دی بیوی سیدہ خدیجہ بھی دنیا تو تر گئی. آقا پریشان ہوئے, طائف اندر گئے, طائف والیاں نو قرآن سنایا, انہاں پتھر مارے, میرے پاک پیغمبر تے ظلم کیتا ہے. نبی پاک تے نمیل مسلسل تر رہے, پتھر کھا رہے, آپ زخماں دی تاب نہیں لا سکتے, زمین تے بہ جاندے, پھر اٹھ پیندے نے, پھر پتھر ماری جاندے. رات اس واقعہ دے بعد حضور مکے تشریف لے آئے, آپ پریشان نے, دل نہیں لگ رہا. اے غم نو زائل کرن واسطے, نبی پاک دیاں تسلیاں تشفیاں واسطے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو پھر بیت اللہ تو بیت المقدس پھر ستے آسمانہ دی سیر کرائی. قرآن دا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع والبصير. رب العالمین بار بار موڑ موڑ تے قدم قدم تے تسلیاں دے رہے. اور ستے رین صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آجا چپ کر کے براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصانو سجا جا چپ کر کے اقصا دے وچنی نشان گئی جو بنائے نے میں تیرے دیکھن لئی اکھا چک چک بھیندنی سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے تے جنت دیا نکلن چکانے آج رات میں راج اڑی کانے میرے ملک تے ہورا سکھ دیا نی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. حضرات دو تین قرآن پاک دے مقام اور سنو. حضرت حافظ صاحب میں نو ویکھ رہے نے کہ میں کدو کہاں گا موقع دی مقامہ اجے نہیں میں کہنا, ذرا ٹھہر کے ادھر میری طرف ویکھے. آجے قرآن نبی پاک دی شان اندر پتہ کی آندا ہے, فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. آج اللہ جانتا ہے میں نے بڑا مزہ آ رہا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. ذرا تسی بھی کہہ دو سبحان اللہ, گوڑیاں جو باما باہر کٹو گا, ذرا بان چک کے کہو سبحان اللہ. میں تو اڈی جان چھڑا, ذرا قرآن پاک دے ایک اور مقام سنو. اللہ فرمان دے نے محبوب دی عظمت شان اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. کتے قرآن نمد ہے آمینہ دلال دی عظمت اور شان. قرآن نمد ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. حضرت حافظ صاحب جدو قرآن پڑھ دینے, حافظ محمد یوسف پسروری صاحب اونج تے نہیں نا میں پڑھ سکتا, جھوم دے بڑے نے اونج میں ہل کے بخا دینا. تے ذرا قرآن سنو. اللہ پاک حافظ صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے, آمین کہہ دیو. فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
من قبل لفی ضلال مبین۔ واہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں ربا، جدو جان کڈے قرآن پڑھ دے کڈ لی، کہو ذرا آمین کہہ دیو، آمین کہہ دیو، کی پتہ قبول ہو ہی جائے، ذرا آمین کہہ دیو۔ خدا دی قسم اتنا جہاز تے چڑھن دا مزہ نہیں ہوندا جتنا قرآن پڑھیے مزہ ہوندا ہے۔ میاں اتنا شاید دا ڈرم مٹھا نہیں جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے۔ 28واں پارا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، پورا قرآن ہی حضور دی عظمت اور شان بیان کر رہا، کتھوں کتھوں قرآن پڑھا۔ حضرات پھر ذرا بھائیاں دا ذوق تازہ ہو جائے۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا۔ ذکر کی کارا اوندے حسین و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمین دے لال دا، جگ سارا اوندہ تابے دار ویکھیا، جگ سارا اوندہ تابے دار ویکھیا۔ اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھیا۔ اگلے جملے اندر بڑا کرنٹ جے، اے سنو ذرا جملہ شاٹ پہن لگی جے۔ امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ بس سوہا والا مکھڑا۔ ہومیو پیتھک مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، او نہ اندہ نفع نہ نقصان خدا دا نہ دے۔ اگلے دن تے حافظ عبدالکریم صاحب نے اوتھے کہہ دیتا، حافظ اولاد نازم اللہ نے خانے وال کہندے ہومیو پیتھک لوگ بیٹھے ہیں، او ہومیو پیتھک ساڑھے بزرگانوں نہیں چنگے لگ دے، ذرا جاگ کے کوئی بانچوں کے کہو سبحان اللہ۔ نبی پاک دی حرمت واسطے قائدین بار بلان کہ روڑا تیانو تیارو انشاءاللہ انجی آؤ کہ سردی تو انہوں لگ رہی ہے، اجے نہ کورا نہیں پہن لگا، ذرا بانچ چوکے کہو انشاءاللہ بار نموش رسالت واسطے انشاءاللہ بار نکلنا پیا تیار ہو۔ حضرات عقیدہ ختم نبوت دے پرچار واسطے بار نکلنا پیا تیار ہو، ذرا بازو کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ۔ اور نموش صحابہ واسطے میدانہ اندر آنا پیا تیار ہو انشاءاللہ، ذرا دونوں بازو چوکے کہو انشاءاللہ تیار ہو۔ میں عرض کر رہے ہیں حرمت قرآن حرمت رسول سب کچھ قربان کرنا پیا تیار ہو۔ امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ بس سوہا والا مکھڑا، اس ٹکڑے وچ بس سوہا والا مکھڑا، یاراں نال ستا اوتھے یار ویکھیا۔ میں کس پیغمبر دی حرمت اور عظمت دی بات کر رہے ہیں جہاں لوگ کہیں نے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے۔ اللہ کرے اسی جی میں اتو کہنے ہیں تے وچوی اپنے دلی ارادے اور محبت نال کہن لگ جائیے، پھر ہی اصل مومن تے ایمان والے کیوں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بندہ ایماندار مومن بانی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی جان نالو بد کے نبی پاک نہ پیار محبت نہ کرے۔ میں کس مرشد پاک دی بات کر رہے ہیں جس جیسا نہ آیا نہ آنا نہ رب نے بنایا نہ کائنات اندر رب نے بنانا ہے، ایک نبوت دا تاج دوجہ ختم نبوت دا تاج لے کے اس کائنات اندر میرے محبوب تشریف لے آئے۔ حضرات بھائیاں دیاں فرمائشاں بڑیاں نے پر میں تو اٹھا ذوق تازہ کر کے بات مکان لگا۔ امام کائنات تشریف لے آئے، دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں
لوگوں بڑے بڑے پوترے، میرے پوتے محمد جیسا کائنات اندر کسے دا پوتا کوئی نہیں. ماں آمینہ فرما رہی ہیں میرے بیٹے جیسا کائنات اندر کسے دا بیٹا کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ فرما رہی ہیں اس بچے جیسا کائنات اندر اور کوئی بچہ کوئی نہیں. حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کسے دا نانا کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں. عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسے دا شوہر کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں. بلال سعد و سعید نے فرمایا ساڑھے پیر و مرشد جیسا ساڑھے رہنما جیسا کائنات اندر پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تو اڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی بھی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر اور کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر اور کوئی نہیں. بجا کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا. آمینہ دے لالو افضل تے اعلیٰ بنایا. کائنات دے ہاتھ بنائے امام کائنات دے ہاتھ سبن الوالا بنائے. کائنات دے سینے پیغمبر دا سینہ سبن الوالا. کائنات دے پسینے نبی پاک دا پسینہ سبن الوالا. کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے تیرے محبوب پیغمبر لی مکہ مدینہ اعلیٰ بنایا. کائنات لی یار سجن بھیلی میرے تیرے واسطے یار دوست بھیلی بنائے پر میرے محبوب پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر اللہ بنائے. رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک. تیرا مقام اصل تو اللہ بنایا ہے تاکہ دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا جہان اندر عبادت ایک عرش والے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی. ذرا جا کے دے دونوں باواں کھڑیاں کر کے جواب دے. ذرا اٹھ کے کھڑے ہو کے ذرا توحید دا نعرہ کھڑے ہو کے بلند کرو. جا کے شاکی بن گیا جائے. بزرگی بزرگاں دی بے شک بچا ہے پر وعدے تے گھاٹے دا مالک خدا ہے. امامت دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق اکو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بھائیاں دی فرمائے سے ذرا سنیا جو دو تین جملے. سب نام پیار لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم. محترم چودھری غلام مرتضیٰ بڑھائے صاحب حفظہ اللہ تعالی امیر جماعت تشریف فرما تے ناظم اعلیٰ گجراں والے وہ بھی آج مہمان سن. مار ناصر محمود صاحب وہ نہیں آئے وہ لائی پروگرام سن رہے نے تے دعاواں دی درخواست کر رہے نے. ناظم اعلیٰ نو اللہ پاک نیک سالے بیٹا عطا فرمائے. اچھی آمین کو. اور محترم جناب عبدالوہاب صدیقی صاحب حضرت حافظ صاحب تشریف لے آئے نے چونکہ ہوں ٹائم نہ تے میں بقیہ ہدار کر کے چلا اجے تے میں صرف تمہید بننی سی تقریر تے پونے 2 گھنٹے اجے باقی سی. انشاءاللہ پھر قسطہ دوسری قسط اگلی بری میں بیان کروں گا. صرف 2-3 جملے ذرا جاگ کے سن لو. سب نام پیار لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا
صلی اللہ علیہ وسلم سب نام پیارے لگتے نے پر بکرا نام محمد دا اللہ دے بار زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سرمال دیو سنو لوڑ نہیں کسے شاید دیو تھوڑ نہیں سرمال تشائیاں بھول بیندہ سرمال تشائیاں بھول بیندہ جو بانتا غلام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر بکرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال مار کھا کے حضرات ڈانگا کھا کے اچھی اچھی کئی جاندے نے ہر ظلم گوا رہے جگدا ہر ستم گوا رہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا تن جھل سگیا لیکن لاوے تن جھل سگیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیار لگ دینے پر بکرا نام محمد دا اللہ دے بار زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم یار زندہ صحت باقی خطیب پاکستان بلبل قرآن شہزادہ صاحبزادہ میرا پیارا پتیجا محترم جناب قاری احمد حسن ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ نیب امیر مرکزی صوبہ پنجاب اللہ پاک قاری صاحب نے تندرستی والی لمبی زندگی دے دینی خدمات قبول فرمائے زیادہ تو زیادہ اللہ پاک دین دا کام للے اور محترم بھائی خطیب اسلام قاری محمود الحسن ساقی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ بابا جی حاجی محمد بشیر صاحب اور دیگر سارے معاونین پوری کمیٹی انتظامیہ اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے اس پروگرام نو ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنائے زندگی رہی انشاءاللہ باقی باتاں پھر کسے موڑتے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین